اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث میں وارد ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، اس کی معرفت کے بغیر مر گیا، اس کی موت جاہلیت اور کفر کی موت ہوتی ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی امام آئے، اس وقت کے لوگوں کو اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. اس وقت ہمارے امام زمانہ پردہ غیب کے اندر موجود ہے. ہر امام کا الگ الگ طریقہ رہا ہے. ہر امام کے سلسلے میں الگ الگ واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ کس طریقے سے مدینے میں رہ کر دنیا کے گوش و کنار کی خبریں رکھتے تھے. اسی طریقے سے ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ نیشاپور کے مومنین نے خون سے اکٹھا کیا اور چاہا کہ اسے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں، اور اس کے لیے ان لوگوں نے ابو جعفر نیشاپوری کو معین کیا. ان کا مال خمس 30,000 اشرفیاں اور 2,000 کپڑوں کا سامان تھا. ایران کے ایک شہر کی رہنے والی ایک مومنہ جس کا نام شتیتا تھا، اسے جب یہ معلوم ہوا کہ خمس کا مال مدینے بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو وہ بھی اپنے شہر سے نیشاپور آئی اور ابو جعفر نیشاپوری کی خدمت میں اپنا مال خمس پیش کیا، جس کی مقدار 1 درہم اور چند گز سفید سوتی کپڑے تھے، جس کی قیمت 4 درہم ہوتی تھی. ابو جعفر نیشاپوری نے جب یہ مختصر سا مال خمس دیکھا تو کہا کہ مجھے یہ مختصر سا مال لے جاتے ہوئے امام خدمت پیش کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. تو اس مومنہ نے کہا کہ میں کیا کروں، میرے پاس جتنا پیسہ ہے میں اسی پیسے خمس نکالتی ہوں تاکہ کسی کا حق میرے کاندھے پہ نہ رہ جائے. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ابو جعفر نیشاپوری نے اس کے مال کو بھی لے لیا اور لے کر یہ مدینے پہنچے. اور جو ہی ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، فوراً امام ہفتم نے ابو جعفر نیشاپوری سے کہا کہ شتیتا کا مال خمس میرے حوالے کر دو. یعنی امام نے وہ 30,000 اشرفیوں اور 2,000 کپڑوں کے سامان والے خمس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس مومنہ کے مختصر سے مال خمس کو امام نے بہت بڑا سمجھا. بہرحال امام علیہ السلام نے وہ 1 درہم اور 4 درہم کے وہ سفید سوتی کپڑے کو لیا اور اپنی طرف سے 40 درہم ابو جعفر نیشاپوری کو دیے اور ایک کفن دیا اور کہا کہ تم جس وقت نیشاپور پہنچو گے 19 دن بعد شتیتا کا انتقال ہو جائے گا، لہذا تم اس سے پہلے یہ کفن اور 40 درہم اس مومنہ کی خدمت میں پہنچا دینا اور کہنا کہ امام نے تمہارے کپڑے کو لے لیا ہے اپنے کفن کے لیے اور تمہارے لیے کفن بھیج رہے ہیں، اور یہ 40 درہم جو ہم بھیج رہے ہیں اس سے اپنا قرض ادا کر لینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ جب تم انتقال کرو گی تو تمہارے وقت کا امام تمہارے جنازے میں شریک ہوگا. اور امام نے ابو جعفر نیشاپوری سے کہا کہ میں آؤں گا شتیتا کے جنازے میں، لیکن یہ بات راز رکھنا. چنانچہ 19 دن کے بعد اس مومنہ کا انتقال ہو جاتا ہے
ابو جعفر نیشاپوری بھی پہنچتے ہیں، غوث مومنین بھی پہنچتے ہیں۔ اسی میں ابو جعفر نیشاپوری نے کیا دیکھا کہ اونٹ پر امام موسی کاظم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جنازہ و تدفین میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد واپس جاتے ہوئے ابو جعفر نیشاپوری سے کہتے ہیں کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، لہذا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ ہمارا سچا شیعہ جہاں بھی مرتا ہے ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ شرط ہے کہ ہم امام کے سچے شیعہ بنیں اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ امام ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی گوشے و کنار میں رہتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔